آج 11 کالی مرچوں پر یا ودودو کا سب سے طاقتور وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، شوہر بیوی سے تنگ آ چکا ہے، بیوی کا نام لے کر یا ودودو 11 کالی مرچوں پر بتائے گئے طریقے سے پڑھے، بیوی آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ شوہر جو بری صحبت میں بیٹھتا ہے، بگڑے یعنی شرابی زانی ضدی شوہر کو تیر کی طرح سیدھا کرنے کے لیے یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے بھی پڑھ سکتی ہے، دیورانی جیٹھانی نند یعنی کہ دنیا کا کوئی بھی انسان جسے آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جسے آپ اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، جسے آپ اپنی انگلی پر نچانا چاہتے ہیں، اپنا غلام اپنا بنانا چاہتے ہیں، اپنا فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، یا ودودو کہ آج تک آپ نے بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ اللہ والوں کے کامل وظیفوں میں سے ایک ہے، اور آج سینے کا راز آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا ہوئی ہے۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ آج کے دن پڑھا جاتا ہے، اس وظیفے کو پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ اللہ جسے یعنی کہ طلاق کی نوبت سے بچانا چاہتا ہے، جن میاں بیوی میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہے، جس کے محبوب کو آپ کے قدموں میں لانا چاہتا ہے، جس کی گھریلو لڑائیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، صرف اسی کو یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ دیکھیں میں نے بہت سے لوگوں کو ایسے جانتا ہوں جو پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری خوشحال زندگی، شادی شدہ زندگی تباہ ہوئی، برباد ہوئی، بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ جن میاں بیوی میں ان کی زندگی نہیں گزرتی تھی، ان کے درمیان لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں اور حتیٰ کہ طلاق کی نوبت بھی آ پہنچتی ہے، ایسے تمام بہنوں اور بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کے ہنستے بستے گھر میں تباہی آ چکی ہے، آپ کے رشتے تباہ ہو رہے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو رہی ہے، ساس بہو کی لڑائی جھگڑے بن رہے ہیں، آپ کا دشمن آپ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، آپ ہر قدم پر کسی نہ کسی مصیبت کا سامنا کر رہے ہو، تو 11 کالی مرچوں پر یا ودودو پڑھنے سے کیا ہوگا کہ اگر کوئی آپ کے رشتوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ آج کے دور میں ہوتا کیا ہے، لوگ آپ پر جادو جنات سے وار کرواتے ہیں، آپ کے رشتوں میں بندش لگا دیتے ہیں۔ اکثر جوان بیٹیوں کے رشتے نہ ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ لوگ آپ کے قریب ہی آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ کے رشتوں میں بندش لگا دی جاتی ہے اور بیٹیاں جوان کی جوان گھروں میں رہ جاتی ہیں، اور جب تک یہ بندش نہیں ٹوٹتی، جب تک آپ کا حل نہیں نکلنے والا، دیکھیں آپ کی بیٹیاں گھر میں جوان کی جوان رہ جاتی ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے اگر حد سے زیادہ بڑھ چکے ہیں، طلاق کی نوبت پہنچ چکی ہے، تو آج کے دن 11 کالی مرچوں پر یا ودودو پڑھنے کی دیر ہے۔ اگر میاں بیوی میں کسی بھی طرح کے جادو جنات کے اثرات ہیں، کوئی آپ کو تباہ کرنا چاہتا ہے، کوئی آپ کو جدا کرنا چاہتا ہے، تو یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیں۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں گے، اس پر جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا رشتہ خراب ہے، آپ کے گھر کا ماحول خراب ہے، چاہے وہ نافرمان بگڑی ہوئی ضدی اولاد ہے، 11 کالی مرچوں پر یا ودودو پڑھتے ہی ہر طرح کی نحوست، جادو جنات کے اثرات یعنی کہ انشاءاللہ آپ کی اولاد سے ختم ہو جائیں گے، اور اولاد فرما بردار اور تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ اس طرح اگر آپ اپنے یعنی کہ کسی شخص سے تنگ آ چکے ہیں، جو شخص آپ سے محبت کرتا تھا اچانک مارتا پیٹتا ہے، ظالم بن چکا ہے، ہر بات پر بحث کرتا ہے، تو سمجھ لیجئے کسی نے آپ کے گھر کو تباہ کرنا چاہا ہے، کیونکہ لوگ آج کے دور میں آپ کو خوش دیکھ نہیں سکتے، لوگوں سے آپ کی خوشی برداشت نہیں ہوتی، جب وہ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر وہ جادو جنات سے آپ کا بیڑا غرق کروا دیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یعنی کہ
آپ کے پیچھے لگا دیتے ہیں، جذباتی طور پر فیصلے کر دیتے ہیں، طلاق ہو جاتی ہے۔ پھر بہت سے لوگوں کو رشتے توڑتے دیکھا ہے، بہت سے لوگوں کو نکاح کے بعد نہ جانے دوستوں بھائی بہنوں یعنی کہ انکار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب کسی سے آپ کا رشتہ، آپ کی خوشی برداشت نہیں ہوتی تو وہ جادو جنات سے آپ کا بیڑا غرق کروا دیتا ہے۔ لیکن آج کے دن ہر طرح کی لڑائی جھگڑے، ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی تنگ دستی سے بچنے کے لیے یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ 11 کالی مرچوں پر پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس کا نام لے کر 11 کالی مرچوں پر یا ودودو پڑھا جائے، اللہ اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت ختم کر دے گا، نفرت کو جڑ سے ختم کر دے گا، اور آپ کے لیے ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ دنیا والوں سے لڑ جائے گا، اپنے ماں باپ سے لڑ جائے گا، آپ سے شادی کرے گا، آپ سے محبت کا اظہار کرے گا۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، یا ودودو کے یہ خاص وظیفے ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے گھروں میں ساس بہو کی لڑائی ہے۔ ساس بہو کا نام لے کر پڑھے، بہو ساس کا نام لے کر پڑھے، دیورانی جٹانی کے لیے پڑھ سکتی ہے، نند کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ اکثر اوقات ہوتا کیا ہے، جب آپ کے گھر میں خوشی آتی ہے تو دوستو بھائی بہنوں، تایا چاچا ماما کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن جاتا ہے، خوشیوں میں خلل پیدا کرتا ہے۔ تو آپ نے صرف اس بندے کا نام لے کر 11 کالی مرچوں پر یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے، وہ بندہ خود تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا۔ اللہ اس کے دل میں ایسی محبت کا چراغ جلائے گا کہ وہ خود آپ کے قدموں میں آ کر گرے گا۔ اگر آپ کسی جگہ پر نوکری کرتے ہیں، کسی سینئر آپ کو تنگ کرتا ہے، کوئی باس آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ اس کا نام لے کر یا ودودو پڑھیں، اللہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت اور حسن سلوک پیدا فرما دے گا اور آپ کی وہ عزت بھی کرے گا۔ یعنی کہ اگر آپ حاکم بننا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کی بات مانے، ہر کوئی آپ کی ہاں میں ہاں ملائے، کوئی آپ کے خلاف نہ جائے، کوئی آپ کو برا بلا نہ کہے، آپ جو کہیں ہر کوئی آپ کی بات پر لبیک کہے، تو آج کے دن 11 کالی مرچوں پر یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی پڑھیں۔ یہ وظیفہ آج تک جس نے پڑھا سب کا چہیتا بن گیا، مقناطیس بن گیا، یعنی کہ یہ عمل مقناطیس کی طرح اثر کرتا ہے۔ دیکھیں ہر کوئی خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ جس طرح مکھیاں شہد کی طرح دوڑتی ہیں، اسی طرح اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا فرما دے گا۔ آپ کے رشتہ دار بہن بھائی، جو آپ کو جانتا ہے، جو آپ کو نہیں جانتا، ہر کوئی آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ ایک ایسا طاقتور روحانی عمل ہے کہ لوگ اس وظیفے کو بتاتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں اس خاص وظیفے کو آج تک بتایا نہیں گیا۔ یعنی کہ مجھ تک یہ وظیفہ پہنچا، اجازت کے ساتھ پہنچا، میں بھی آپ کو یہ وظیفہ اجازت کے ساتھ دے رہا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو آج کے دن پڑھنا ہے اور اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ ایک ایسا کامل وظیفہ ہے، دیکھیں اس میں 3 راز آپ کو بتاؤں گا جو کامیابی کے راز ہیں۔ حالانکہ ہم بھی یہی وظیفے پڑھتے ہیں، صحابہ کرام نے بھی اللہ کی یہی نام، ذکر، اذکار، قرآن مجید کو پڑھا، لیکن ہمارے ہاتھ تک پورے نہیں، یعنی کہ ہمارے ہاتھ تک پورے نہیں ہوتے، لیکن ہماری خواہشات کیوں پوری نہیں ہوتی؟ دیکھیں وجہ کیا ہے کہ ہمیں وظیفے پڑھنے کا صحیح طریقہ بتایا نہیں جاتا۔ آج میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا صحیح طریقہ بتاؤں گا، اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتاؤں گا، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ آج کے دن اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اس خاص وظیفے کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں۔ سوچو، دیکھیں عمل کیا ہے۔ دیکھیں آج کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، یعنی کہ پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ عورتیں خاص ایام میں اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ خاص ایام میں عورت کو نماز پڑھنے سے انکار ہے۔ جب آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ یہ خاص وظیفہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ خاص ایام سے فارغ ہو کر آپ کسی بھی دن اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آج عمل شروع کرنے سے پہلے، باوضو مصلی پر بیٹھنے سے پہلے، اگر تو آپ کے محبوب یعنی آپ جس انسان کو اپنے قدموں میں لانا چاہتے ہیں
جس کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، جس کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، صرف اس کو تصور میں لے کر بیٹھ جائیں۔ تصویر نہیں موجود تو موبائل پر کھول کے بیٹھ جائیں، موبائل میں بھی تصویر موجود نہیں تو آپ نے پھر اس انسان کا نام لے کر تصور اس کے دل پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تصور میں اس کے دل پر یہ وظیفہ پڑھنا، یعنی جب آپ یہ چیزیں رکھ لیں تو یعنی کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ وظیفہ شروع کرتے ہی آپ نے اعتکاف کی نیت کرنی ہے، یعنی کہ وظیفہ شروع کرنے کے بعد جب آپ کا وظیفہ مکمل نہ ہو جائے، آپ نے جب تک کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے، توجہ رب کی رحمت کی طرف ہو، یوں محسوس کریں کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے۔ آج کے دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ جب اس خاص قبولیت کی گھڑیوں میں 11 کالی مرچوں پر یا ودود پڑھا جاتا ہے تو پھر اللہ سامنے والے کے دل میں ایسی محبت پیدا فرماتا ہے کہ وہ مچھلی کی طرح تڑپنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسی محبت، ایسی تلوار جیسی محبت پیدا فرماتا ہے کہ وہ خود دنیا والوں سے لڑ جاتا ہے لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ آپ نے 11 کالی مرچوں کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے مٹھی کو بند کر لینا ہے، اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ 11 کالی مرچیں ٹوٹی ہوئی دوستوں، بھائی بہنوں، ثابت ہونی چاہیے۔ ثابت کالی مرچیں لے کر مٹھی بند کرنی ہے اور وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کم از کم 3 بار سے زیادہ یا 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اور درود شریف ویسے کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اچھا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنی مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے کسی مقصد اور خواہش کے لیے پڑھتا ہے۔ آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں گے، جس کے دل پر تصور میں پھونک مار دیں گے، جس کی تصویر کو اپنے سامنے رکھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ لیں گے، آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک نام مبارک یا جبارو کا وظیفہ ہے۔ اور یہی اللہ والوں کی کامیابی کا پہلا راز ہے۔ وہ جب بھی کسی کا نام لے کر کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرتے ہیں تو پہلے اس کے دل سے اپنے لیے غبار نکالتے ہیں، اس کے دل سے اپنے لیے نفرت کو نکالتے ہیں، بدگمانیوں کو نکالتے ہیں، غلط فہمیوں کو نکالتے ہیں، کیونکہ جب آپ یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں گے اللہ اس کے دل میں محبت تو پیدا فرما دے گا، لیکن جب تک آپ اس کے دل کو صاف نہیں کر لیتے، جب تک آپ سامنے والے کے دل میں اپنے لیے نفرت کو ختم نہیں کر لیتے، نفرت کی ایک چنگاری بھی اگر 1 سال بار یعنی کہ بھڑک اٹھے تو آپ کا رشتہ پھر خراب ہو جاتا ہے، وہ رشتہ کوئی بھی ہو۔ اس کے لیے اللہ والے جب بھی آج کے دن کسی کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے، کسی کو اپنا غلام بنانے کے لیے، لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے یا ودودو کا وظیفہ پڑھتے تو سب سے پہلے آپ نے یا جبارو پڑھ کر ان کے دل سے اپنے لیے نفرت کو ختم کرنا ہے، ان کے دل سے اپنے لیے تمام غلط فہمیوں کو ختم کرنا ہے۔ آج آپ نے بھی اللہ والوں کے طریقے سے آج کے دن اس بندے کا نام لے کر اس بندے کی تصویر پر 11 کالی مرچوں پر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی بند کرتے ہوئے یا جبارو کو پڑھنا ہے، اور دل ہی دل میں اس بندے کو رکھتے ہوئے یا جبارو یا جبارو یا جبارو کا مطلب ہے جبر کرنے والی ذات۔ یا جبارو رب کریم کا ایک ایسی صفاتی نام ہے جسے پڑھتے ہی اللہ سامنے والے کے دل سے ہر طرح کی نفرت کو اکھاڑ پھینکتا ہے۔ جب نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں، جب سامنے والے کا دل صاف و شفاف ہو جائے گا، یا پھر یا ودودو کے کمالات دیکھنے والے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں آج تک صرف اتنا کہا جاتا ہے کہ اب اول آخر کے ساتھ یا ودودو کو اتنی بار پڑھ لیں، آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں، آپ کا شوہر تیر کی طرح سیدھا نافرمان اولاد، بگڑی اولاد سیدھی ہو جائے گی۔
लेकिन जब तक आप अपने महबूब, अपने दुश्मन, अपनी औलाद, अपनी सास, अपनी बहू, अपनी देवरानी, अपनी जेठानी या किसी भी इंसान के दिल से नफरत के बीज को ख़त्म नहीं करेंगे, आपको चंद महीनों, चंद सालों फिर वही मसाइल देखने पड़ेंगे। मैं ये आपको मुकम्मल तरीका और समझ लें कि पक्की पक्की जान छूट जाएगी लड़ाई झगड़ों से। पक्का पक्का वो आपका गुलाम, पक्का पक्का वो आपका महबूब हमेशा के लिए। एक बार आज